نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 209 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی جانور کے بل میں، پانی کی نالی میں، ندی اور درخت کی جڑ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح پیشاب کر دیا تو جنات اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بعض احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ بل کے اندر جس میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں پیشاب نہ کیا جائے، اور جب راوی سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ عموماً یہ جنات کی قیام گاہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی امکان ہے کہ کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو اور پیشاب کرنے سے وہ نکل کر کے آئے اور اس شخص کو نقصان پہنچائے، اس لیے بطور شفقت اور خیرخواہی کے اس طرح سے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ندی کے اندر یا پاک پانی میں پیشاب کرنے سے بھی پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اس سے پاک کو خراب کرنا لازم آتا ہے۔ اسی طرح درخت کی جڑ میں پیشاب وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ لوگ وہاں سائے کے لیے بیٹھیں گے اور اس کو پیشاب گاہ بنا دیا جائے تو لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہوگی۔ اس اعتبار سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ استاد طالب علم کو سبق یاد نہ ہونے پر برے القاب سے پکارتا ہے، مثلا چغد، مغفل، اجہل، کمبخت وغیرہ، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ مناسب انداز میں تنبیہ ہونی چاہیے اور ایسے بدنصیبی اور سخت الفاظ والے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآنی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت میں امت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ کیا کوئی شخص اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے انداز میں کرتا ہو، کیا وہ اس جماعت میں شامل مانا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا کسی خاص طریقے پر کام کرنا ہی اس کا مصداق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں مجموعی طور پر جو شخص بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر کا کام انجام دے، وہ سب اس خیر امت کا مصداق ہے۔ کسی خاص جماعت یا تنظیم یا ادارے پر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی اس کام کو انجام دے گا وہ خیر امت میں داخل مانا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات کسی صحیح روایت میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلداری کے لیے چاند کو آپ کا کھلونا بنا دیا تھا، اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا اور آپ اس سے باتیں کرتے تھے، وہ آپ کا دل بہلاتا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ کنز العمال وغیرہ میں ایسی روایتیں نقل کی گئی ہیں، مگر وہ سب سند کے اعتبار سے مخدوش اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ایسی روایتوں کو عوام میں ہرگز بیان نہ کیا جائے۔
سوال کرتے ہیں عوام میں مشہور ہے کہ جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ نہ رکھنے سے شیطان منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جمائی کے وقت بے شک منہ کو ڈھکنا چاہیے، حدیث میں اس کی تاکید وارد ہے، لیکن پیشاب کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ شیطان کے اندر داخل ہونے کی بات ہے، یعنی شیطان اس شخص پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے لیے پیٹ کے بل سونا کیسا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے؟ کیا حدیث میں اس طرح سونے کی ممانعت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پیٹ کے بل سونا مرد و عورت دونوں کے لیے سخت مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کو ضجعۃ الشیطان کہا گیا ہے، یعنی شیطان کے طریقے کے مطابق لیٹنا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور سیدھے لیٹیں یا کروٹ کے ساتھ لیٹیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا یوٹیوب پر جائز اور دینی پوسٹ کے ذریعے سے کمائی کرنا جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یوٹیوب وغیرہ کی کمائی میں اگرچہ طویلاً کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے اور حلال جو بالکل صاف ستھری آمدنی ہو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کے دن اپنی انگلیوں کے نام پوچھے جائیں گے اور پھر انگلیاں جواب دیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر میں نہیں ہے، تلاش کے باوجود نہیں مل سکی، اور تحقیق کے بغیر سنی سنائی باتوں کو آگے چلانا یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حالت احرام میں خوشبودار سینیٹائزر ہاتھ میں لگایا، پھر فوراً اسے نیچے ڈال دیا اور طواف کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیا، تو اس پر کیا لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس سینیٹائزر میں خوشبو غالب تھی اور پورے ایک عضو پر وہ خوشبو لگ گئی تو دم واجب ہے، اور اگر عضو سے کم ہے یا خوشبو مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، تو صدقہ واجب ہے، اور بہرحال اس سے حالت احرام میں اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر اس میں بالکل خوشبو نہ ہو تب کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ سوال ہے کہ زید نے حالت احرام میں 2 مرتبہ استنجا کیا اور ہر مرتبہ 2 بار صابن استعمال کیا، تو کیا اس پر دم واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صابن خوشبودار ہے تو کئی بار صابن استعمال کرنے پر دم لازم ہے، اور اگر خوشبودار نہیں ہے تو کوئی جنایت لازم نہیں، اور اگر خوشبودار تو ہے مگر 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا، دم لازم نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ حدود حرم میں حالت احرام میں ایک جھینگر زید کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گیا تو اس پر دم لازم ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی جزا لازم نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے اپنا حج نہیں کیا مگر حج بدل کر کے آیا ہے تو اسے حاجی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس شخص کو مجازاً تو حاجی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل حاجی کا مصداق وہی ہے جس نے اپنا حج خود ادا کر لیا ہو۔ سوال ہے کہ حج عمرے میں حلق سے قبل جھاگدار کریم لگانے سے دم واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ خوشبودار نہ ہو اور جھاگ نکلے تو اس سے کوئی چیز واجب نہیں، اور اگر معمولی خوشبو ہو تو صدقہ واجب ہے، اور اگر خوشبو غالب ہو تو دم لازم ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا درست نہیں ہے۔
سوال ہے کہ احرام کی حالت میں کمبل اوڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کمبل اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس سر اور چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے۔ سوال ہے کہ بعض حضرات عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اولاً وہ مکہ معظمہ سے عمرہ کر کے مدینہ منورہ گئے، پھر واپسی میں جدہ سے ان کی فلائٹ ہے، تو انہیں جدہ آنے کے لیے کیا احرام باندھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ واپسی کے لیے جب وہ جدہ آ رہے ہیں تو انہیں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مدینے سے چلتے وقت براہ جدہ مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہو تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہوگا۔ سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس سونا اتنی مقدار میں ہے جس سے وہ حج کر سکتی ہے اور گھر کا سارا خرچ خاوند اور شوہر اٹھاتا ہے، تو کیا اس عورت پر حج فرض ہے؟ لیکن عورت کے پاس روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ عورت پر حج فرض ہے، لیکن اس کی ادائیگی جب ضروری ہوگی جب کوئی محرم ساتھ جانے والا مل جائے، باقی اس پر حج فرض ہو چکا ہے، کیونکہ بقدر کفایت اس کے پاس مال موجود ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا عورت دوران احرام چہرے پر نقاب لگا سکتی ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ نقاب لگا لیں، بعد میں کچھ صدقہ کر دیں۔ جواباً عرض ہے کہ چہرے پر ہیٹ وغیرہ لگا کر نقاب ڈالیں۔ اگر ایسا نقاب لگایا جو چہرے پر براہ راست مس ہوتا رہا تو جنایت لازم ہوگی۔ 1 دن سے کم ہے تو صدقہ لازم ہے، اور 1 دن پورا اگر ہے تو دم لازم ہوگا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال ہے کیا میاں بیوی نے عمرہ مکمل کیا تو کیا وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں عمرے کی تکمیل کے بعد، یا خود اپنے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب عمرے کے سب افعال ادا کر لیے جائیں تو اپنے بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں کیا عمرہ اور طواف زندہ لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، زندہ یا مردہ سب کی طرف سے عمرہ یا طواف کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص کبوتر کی تجارت کرے تو زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت جتنی قیمت ہو کبوتروں کی اس کا اندازہ لگا لے اور اسی حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے۔ سوال ہے کسی نے پیسہ لیا اور وہ دے نہیں رہا ہے تو قرض خواہ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر کے معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو پیسے دے دے اور پھر اپنا قرضہ واپس لے لے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص بیماری کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے اور عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، 80 برس ہے، تو ایسے شخص کے روزے نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بالکل حواس نہ رہے ہوں تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ فدیہ، کچھ نہیں، اور اگر پورا رمضان اسی حالت میں گزرا تو روزے کا فدیہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر کچھ روزے اس حالت میں گزرے کہ اس کے حواس بجا تھے تو پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر حواس اتنے تو ہیں کہ اسے معلوم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن وہ پوری طرح پڑھ نہیں پاتا ہے تو بھی اس پر فی نفسی نماز فرض ہوگی، اگر زندگی رہی بعد میں تو قضا کرے اور اگر موت ہو جائے تو بعد میں فدیہ ادا کیا جائے گا، جبکہ وہ اس کی وصیت کر دے یا لوگ اپنی طرف سے دے دیں۔ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کسی شخص کو دیے گئے، اس نے خود خرچ کر لیے، پھر اپنے پاس سے
ادائیگی کر دی اور مصرف میں لگا دیے تو مالک نصاب کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کر لیا ہے تو استحساناً مالک کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں 40 مسجدیں ہیں، جن میں سے 10-12 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، ان میں قدیم جامع مسجد ہے، تو کیا جمعہ کا ثواب قدیم جامع مسجد میں اور مسجدوں سے زیادہ ہے یا برابر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قدیم جامع مسجد کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے وہی شرعاً جامع مسجد کے حکم میں ہے، اور وہاں وہ ثواب ملے گا جو جامع مسجد میں ملتا ہے۔ بحیثیت مسجد کے تمام مسجدیں شریعت کی نظر میں برابر ہوتی ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ طہارت صغریٰ اور کبریٰ حاصل نہیں کر سکتا، تیمم پر بھی قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ کسی طرح بھی تیمم کر سکتا ہو یا دوسرا شخص اسے وضو، غسل یا تیمم کرا دے تو اس کے بعد وہ نماز ادا کرے جیسے بھی ممکن ہو، اور اگر کسی طرح طہارت کی شکل نہ نکل سکے تو ایسی صورت میں وہ بغیر طہارت کے نماز ادا کر دے گا، طہارت اس سے معاف ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت دوا کے ذریعے سے دودھ سینے میں اتار لے اور وہ مدت رضاعت میں کسی بچے کو پلا دے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے بیوی سے کہا 1 طلاق 2 طلاق بائن طلاق، اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس سے تاکید مراد ہے تو 1 طلاق بائن پڑے گی، لیکن اگر اس نے مطلقاً یہ الفاظ کہے ہیں تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے کہ تجھے آج 1 طلاق، اگلے مہینے 1 طلاق، پھر اگلے مہینے 1 طلاق، تو کتنی طلاق واقع ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ ہر مہینے 1 طلاق پڑ جائے گی، اور بالآخر 3 طلاق پڑنے کے بعد وہ مغلظہ ہو جائے گی اور نکاح سے بالکل خارج ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔